صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دو گشتے لتنذر ام القری ومن حولہا، اور آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو، یعنی محلے کا گشت اور دوسرا گشت۔ اسی طرح سورہ جاسیہ میں فرمایا لتنذر ام القری ومن حولہا وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ڈرائے مکہ والوں کو اور مکہ کے اطراف والوں کو روز محشر سے کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، اس دن ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ دعوتی کام میں دو گشتوں کی اس سے بہتر تعویل اور کیا ہوگی؟ گشت میں کیا بات ہو، والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ فائدہ یہی تو بات ہوتی ہے گشت میں کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تھوڑا سا وقت لے کر مسجد چلے، وہاں پر تفصیل سے بات ہوگی، یہی تو گشت ہے۔ اجتماعی گشت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا اور اپنے دعوتی عمل میں انہیں ساتھ لینا چاہا، اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان بنا دے، میری زبان کی لکنت دور کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرے اس کام میں میرے ساتھ کر دے تاکہ میری کمر مضبوط ہو، اور دعوتی کام میں ہارون کو میرا ساتھی بنا دے۔ کئی نسبحہ کا کثیرہ کی تحقیق، کئی نسبحہ کا کثیرہ ونذکرہ کا کثیرہ انک کنت بنا بصیرا۔ ترجمہ، تاکہ ہم میں سے کوئی تیری عظمت اور کبریائی بیان کر رہا ہو تو کوئی ذکر میں مشغول ہو، اور تو ہماری ان مساعی اور کوششوں کا نظارہ کر رہا ہو۔ اس واقعے میں اجتماعی دعوت اور دعوت کے لیے جانے سے قبل اجتماعی دعا مانگنا دونوں باتیں ثابت ہوئی، اور ایک سے زیادہ ساتھی اگر گشت میں ہو تو حسب معمول متکلم ہی اکیلا دعوت دے گا اور دیگر ساتھی اللہ کی طرف ذکر کے ساتھ متوجہ رہیں گے۔ فائدہ یعنی ہم دونوں مل کر دعوت و تبلیغ کے موقع پر بہت زور اور شور سے تیری پاکی اور تیری قدرت کے کمالات بیان کریں، اور ذکر قلبی اور آسانی کے ذریعے تجھ سے واصل رہے۔ لطیفہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ نے اپنی تقریر میں آیات کئی نسبحہ کا کثیرہ ونذکرہ کا کثیرہ کی معنویت کو دعوت و تبلیغ سے ہٹا کر صرف ذکر الہی تک محدود کرتے ہوئے فرمایا کہ تبلیغ بذات خود مقصود نہیں بلکہ ذکر الہی مقصود ہے۔ لطیفہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ فرمانا کہ تبلیغ اور تعلیم وغیرہ بذات خود مقصود نہیں بلکہ ذکر الہی مقصود ہے، یہ خطا ہے یا پھر طوطا چشمی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدا سے ہی بات دعوت و تبلیغ سے متعلق ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم دونوں فرعون کے پاس جائیں اور ہم میں سے کوئی آپ کی تصدیق اور پاکی بیان کرے تو دوسرا ذکر الہی میں مشغول ہو۔ اس مضمون میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ذکر کو دعوتی کام پر ترجیح دی، اور دعوتی بیان جو اس واقعے کی روح ہے اس کو محذوف کرتے ہوئے صرف ذکر کا بیان کیا جو سراسر خلاف واقع امر ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام نے تو اس واقعے میں اجتماعی دعوت و تبلیغ کا ایک انمول اصول پیش فرمایا۔ اپنے اس نظریے کو پیش کر کے مفتی صاحب نے مخالفت کی ہے ان حضرات مفسرین کی، یعنی شاہ عبد القادر بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ کی اعلانیہ مخالفت کی ہے۔
ملاحظہ ہو معرف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 118۔ تفسیر معرف القرآن کا ترجمہ اور بیان ملاحظہ ہو، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، کہ تیری پاک ذات کا بیان کرے ہم بہت سا اور یاد کرے تجھ کو بہت سا، تو تو ہے ہم کو خوب دیکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 سوال کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے۔ دوسرے تیسیر امر کا سوال کیا کہ میرا کام آسان ہو جائے۔ نمبر 3 فصاحت لسان، چونکہ تبلیغ اور دعوت کے لیے فصاحت لسانی بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 4 میرے کنبے میں سے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجیے، اس لیے کہ ہارون بات چیت کرنے میں فصاحت رکھتے تھے۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرے بھائی ہارون کی زبان میں فصاحت ہے۔ اگر بغیر دعوت کے صرف ذکر ہی مراد لیا جائے تو ذکر کے لیے فصاحت لسان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دعوت و تبلیغ اور بیان کے لیے فصاحت لسان کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کہ ذکر کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو دو باتوں کے لیے مانگا تھا، ایک فصاحت لسان اور دوسرا مشارکت فی العمل الدعوہ، یعنی دعوتی کام میں مشارکت کے لیے مانگا تھا۔ اجتماعی دعوت میں متکلم فصاحت اور بلاغت کے ساتھ دعوت دے گا، اور جماعت کے دیگر ساتھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، اور اس منظر کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے، اور جسے چاہیں گے اپنی حکمت بالغہ سے ہدایت بھی عطا فرما رہے ہوں گے۔ حضرت حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ پر منشرح شدہ اسلوب دعوت، جب سے دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی ہے آج تک من وعن اسی طرز پر گشت کا عمل ہوتا آ رہا ہے۔ دین کے سارے کام اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ کوئی مخلص بندہ اللہ کا نام لے کر اس محنت کو شروع کر دیتا ہے، اور پھر بعد میں آنے والے اپنے علمی اور فکری صلاحیتوں کے ذریعے اس کام کو پروان چڑھاتے ہیں۔ نبوت اور دعوت اور نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قولاً عملاً اسلوباً اختتام کو پہنچی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، میں نے انبیاء علیہ السلام والے دعوتی کام کو 1% بھی نہیں سمجھا، اور جتنا سمجھا ہوں اس کا 1% بھی تم کو نہیں سمجھا سکا۔ ملفوظات مولی الیاس۔ فائدہ: طریقے دعوت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا یہ کوئی کارنامہ نہیں، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ دعوت و تبلیغ اور اس کی محنت کے فوائد اور برکات کو کما حقہ سمجھنے اور سمجھانے کا معاملہ ہمارے کسی فرد یا وقت کے علامت الدہر کے بس کی بات نہیں ہے، بس یہ ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک محض اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیا ہے۔ جو شخص اس کام کو اپنی اصلاح کی نیت اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے سارے انسانیت کی ہدایت کی فکر کو لے کر جس قدر اطاعت اور اخلاص اور قربانی سے اس کام کو کرتا رہے گا، اس کام کے اسرار و رموز اور اس کا علم اور حکمتیں اور حقائق اس پر کھلتے ہی جائیں گے۔ تنبیہ: جو لوگ اصول دعوت و ترتیب پر اعتراض کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، یہ بالکل بے اصل بات پر جھگڑتے ہیں، اس لیے کہ دین کے سارے شعبے نص کی تعبیر و تعویل کے محتاج اور مرہون منت ہے، اور دین کے سارے کام اسی طرز پر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلاً مدارس اسلامیہ اور ان میں پڑھایا جانے والا درس نظامی بھی اسی طرح کی تعویل پر چلتا آ رہا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے اور کہے کہ اس درس نظامی کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے، تو اب اس معترض کو کیا جواب دیں گے، سوائے اس کے کہ بھائی اس درس نظامی بنانے اور پڑھانے والے ماہرین نے اس کے بڑے فوائد دیکھے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے مدارس کا نصاب بنایا ہے۔ حالانکہ اس درس نظامی میں ہر دور میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، تقریباً 400 سے زائد کتابیں بدلی گئی ہیں، پڑھانے کا طریقہ بدلا گیا ہے۔ یہی حال دعوت و تبلیغ کے کام کا ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ کے کام میں اور انداز بیان میں اور اس کے طریقہ کار میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مفتیان عظام
فتووں کا ترکش سنبھال لے اور فتووں کی بھرمار شروع کر دے۔ مثلاً ابتدا میں گشت کے دوران تبلیغ والے پہلے خود کلمہ سناتے اور سامنے والے سے کہتے بھائی تم بھی سناؤ۔ ایک عرصے کے بعد اس ترتیب کو روک دیا۔ کلمہ پڑھنا، کلمہ سنانا اس لیے تھا کہ آج سے 100 سال قبل میواتی دیہاتوں میں بسنے والے بدر الدین اور بدرو سنگھ میں فرق کرنا مشکل تھا۔ ابھی تک بھی میوات کے بعض دیہاتوں میں ناموں سے مذہب کی پہچان بہت مشکل کام ہے، اس لیے کلمہ سن کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اس سے بات کی جائے۔ یہی حال مشرقی یورپ کا تھا۔ کمیونزم کی وجہ سے اسلام ختم ہو چکا تھا لیکن نسلاً باقی تھا۔ ہم گشت کو نکلتے تو بڑی مشکل پیش آتی۔ مسلم اور غیر مسلم سب ایک جیسے تھے، رنگ، لباس، رہن سہن میں فرق کرنا ناممکن رہتا تھا۔ سن 1990 میں قدیم یوگوسلاویہ کا سفر ہوا۔ کوکن کے ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے جن کا نام سید عبدالرحمن عیدروس تھا۔ فرمانے لگے امیر صاحب ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ ہم لوگ جب گشتوں میں جائیں تو عطر کی شیشی ساتھ رکھیں اور لوگوں کے ہاتھ پر عطر لگائیں۔ سبحان اللہ، جو مسلمان ہوتا وہ خوشی خوشی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا عطر کے لیے، اور جو غیر مسلم ہوتا وہ اپنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لیتا۔ الحمدللہ اس عطر والے عمل نے مشکل مسئلے کو آسان بنا دیا۔ پہلے گھروں، دکانوں، کارخانوں ہی میں مکمل دعوت دی جاتی تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو مسجد میں لا کر تفصیلی بات کی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں ہر موڑ پر دعوت دی جائے، گھروں پر، بازاروں میں، کھیت کھلیانوں میں، مگر اعلیٰ اور عرفہ بات یہ ہے کہ مسجد میں لا کر فرشتوں کے نورانی ماحول میں بات سمجھائی جائے۔ اسی طرح یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ تبلیغ والے درس قرآن وغیرہ میں نہیں بیٹھتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ درس کے حلقوں میں فقہی اختلافات، سیاست، مسلک، مشرب پر بحثیں چھڑ جاتی ہیں اور یہ حلقات دیر پا نہیں لگتے۔ اب یہ تبلیغ والا جو ساری انسانیت کو فضائل سنا سنا کر جوڑنے میں، متحد کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں میں بھی ان میں سے نہ سمجھا جاؤں، وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا۔ لیکن اب الحمدللہ سال سال لگائے ہوئے تبلیغی علماء تفسیر اور حدیث کے حلقے لگاتے ہیں جو بجائے اختلافات کے عوام کو مثبت تعلیم دیتے ہیں اور دین کی دعوت پر ابھارتے ہیں، تشکیل اور ترتیب انجام دیتے ہیں۔ تبلیغ والے ان حلقوں میں دل جمعی سے حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے میں تقریباً 38 سال سے درس تفسیر اور فقہ چلاتے آ رہے ہیں، اور بھی بہت سے شاگردوں نے اس سلسلے درس کو مختلف علاقوں میں جاری رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تبلیغ کے 6 نمبر حضرت جی اول مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی دعوتی منہج کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے دین کی اہم ترین چیز کی دعوت کو مقدم رکھا اور اسے اولیت اور ترجیح دی، یعنی ایمان اور یقین کی دعوت کو پہلا نمبر قرار دیا۔ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان اور یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تبلیغ اور دعوت کا کام اسی ایمان اور یقین والے کلمات سے شروع فرمایا۔ وہی فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بڑے حضرت جی نے اسلوب دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے اخذ کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو بحیثیت داعی اللہ اور معلم دین بنا کر جب اہل یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، لہٰذا پہلی بات جس کی طرف تم ان کو دعوت دو وہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، یعنی انہیں توحید اور وحدانیت کی دعوت دینا۔ اگر وہ اس کو قبول کر لے تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، اور یہی دوسرا نمبر حضرت کلیم اللہ کو سکھلایا گیا، فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، یعنی جب بھی میں تجھے یاد آ جاؤں تو نماز پڑھ۔ اگر تو سو جائے یا بھول جائے اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب بھی تجھے یاد آ جائے کہ میری نماز رہ گئی ہے فوراً اس نماز کو پڑھ لے، یہی اس چھوٹی ہوئی نماز کا کفارہ ہے۔ صحیح بخاری۔ فائدہ کسی بھی شخص کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم نہ دیا جائے
جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے اور اصل توحید کو نہ جان لے اور اس کو قبول نہ کر لے، اور جب یہ صورتحال نماز کے ساتھ ہیں تو دیگر اختلافی مسائل کو بیان کر کے عوام کو الجھانا کیوں کر درست ہوا؟ مسئلہ جان لو، انسان کے لیے سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا ادراک کرے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، جو اپنی مرضی کے مطابق ان میں تدبیر کرتا ہے۔ جب اس بات کی معرفت ہو جائے تو اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں اس پر کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں عبادت، تعظیم، خوف، خشیت، امید، رجا داخل ہے، اور اسی طرح اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ وہی اللہ ہے جس کی عاجزانہ تابعداری کی جائے، اور اوامر و نواہی میں صرف اسی کی اطاعت مطلقاً کی جائے، اور ان تمام باتوں پر ایمان، نماز، زکوٰۃ جیسے فرائض سے بھی پہلے ہے۔ ان سب امور کو عملی طور پر بجا لانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تیسرا نمبر علم، فاستمع لما یوحیٰ، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ فائدہ، وحی الہی سے ہی علم حاصل کیا جائے۔ علم اور ذکر کا مطلب اللہ کی عبادت کو علم کی روشنی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کرنا، یہ علم و ذکر ہے۔ بڑے حضرت جی نے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں میں صفات دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان صفات کے بغیر دعوت میں تاثیر اور داعی کی تربیت عند اللہ قبولیت بھی بعید از قیاس تھی۔ مذکورہ بالا امور سے یہ بات واضح ہو چکی کہ بحیثیت مجموعی دعوت اللہ کی اہمیت کس قدر عیاں ہے۔ بڑے حضرت جی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے بغیر سیکھے کیا جائے، اور نہ ہی ہر شخص اس فریضے کو صحیح طور سے انجام دینے کا اہل ہے۔ اس لیے اس کام میں خودی کو ختم کرنے اور دوسروں کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے کی مشق کرانے کی خاطر اکرام مسلم پر زور دیا۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم ہے، اور یہ کلید ہے دعوتی کام کی۔ اس پر اہتمام سے عمل کرنے کو فرمایا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، اے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ فائدہ، اکرام والا وصف داعیوں کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ سخی سے لوگ بدکتے ہیں، قریب نہیں، سختی سے لوگ بدکتے ہیں، قریب نہیں آتے، اور نرمی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ طغا طغیان سے ہے، سرکشی کی انتہا کو طغا کہا گیا، اور بغا بغاوت اور تختہ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ طاغی سے نرمی کا سلوک اختیار کریں گے، چاہے وہ فرعونی صفات کا حامل ہی کیوں نہ ہو، اور باغی کے اشکالات کو سند و دلیل سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر بھی وہ باز نہ آئے اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں دراڑ ڈالنے پر مصر رہے تو اسے سختی سے روکا جائے گا، چاہے وہ کیسا ہی پارسا اور بزرگوار ہو۔ فرعون غیر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، لیکن طاغی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے تھا، چچزاد بھائی تھا، تورات کا بہترین قاری تھا، سید القرا کا خطاب رکھتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور ان کی تبلیغی مہم کا دشمن اور باغی تھا، اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھتا تھا، بحکم الہی زمین میں دھسا دیا گیا، رسوا اور ناکام ہوا۔ قیامت تک باغیوں کا یہی انجام ہوتا رہے گا، اور باغیوں کے موافقین اور ناصرین کا بھی یہی حشر ہوگا، جس طرح قارون کی موافقت کرنے والی عورت کا ہوا۔ بغیر امیر کی عالمی شورا 100% باغی ٹولہ ہے۔ اس نامراد ٹولے نے قارون کی اتباع کرتے ہوئے 100 سالہ الیاسی تبلیغ اور ان کی نسل اور ان کے مرکز کو صف ہستی سے مٹانے اور نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ دنیا کے نامور دینی اداروں اور مالدار تاجروں کی دولت کے بلبوتے پر ساری دنیا میں اپنی شورائیت والے مرکز بنائے۔ رائے ونڈ کے ہر اجتماع میں مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی خطاب میں ان شورا والوں کو ڈرایا، دھمکایا، فرمایا چند لوگوں نے اپنی بادشاہت قائم کرنے
اور اپنی منمانی کرنے کے لیے نظام الدین کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور دنیا کے ملکوں میں اپنے مراکز بنا رہے ہیں، میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ وہ مرکز نظام الدین لوٹ جائیں، ورنہ حسن خاتمہ سے محروم کر دیے جانے کا خدشہ ہے۔ اس بیان کو لاکھوں مسلمانوں نے سنا۔ حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا، تم مولوی احمد بہاولپوری سے اپنے اجتماعات میں ضرور بیان کروایا کرو، اس لیے کہ اس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ایسے برگزیدہ بندے نے رائے کے اجتماع سن 2017 میں لاکھوں بندوں کے مجمع میں ان الفاظ میں بیان کیے۔ دراصل اہل تبلیغ کے ایک ایک فرد پر حجت تمام کر دی اور بتا دیا کہ شرعیت کتنا سنگین فتنہ اور زہر ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات اور ہدایات میں جا بجا دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے والے کی صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ من جملہ ان صفات میں صفت اخلاص نیت کا بھی بڑے اہتمام سے ذکر ملتا ہے۔ 5واں نمبر اخلاص نیت ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ کام کرے، خالص اور پاک نیت سے اس عمل کو انجام دے۔ یہ ایسی صفت ہے کہ جس کو حضرت جی اول نے تمام اعمال میں اختیار کرنے کے لیے زور دیا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہر نبی اور رسول کا جملہ اسی دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس۔ فائدہ، تمام انبیاء علیہم السلام کا یہ متفقہ فرمان ہے کہ ہم دعوتی کام کا بدلہ تم سے ہرگز نہیں چاہتے۔ لطیفہ، دین کے تمام شعبوں پر محنت ہو رہی ہے، مگر کچھ نہ لینے کی صفت، یعنی اپنا مال اور اپنی جان لے کر چلنے کی صفت اور صرف تبلیغ والوں کے حصے میں آئی ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، کسی کو اپنے مال سے اس راستے میں نہ چلاؤ، جب تک مال ملتا رہے گا وہ چلے گا، جس دن مال ملنا بند ہو جائے گا اس دن سے وہ تمہاری تبلیغ اور مرکزیت کا دشمن ہو جائے گا۔ 6 نمبر تفریغ وقت، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے باہر نکلنا، اپنی جان اور مال کو تبلیغ دین کے خاطر بے قیمت بنا دینا اور تقاضوں پر چلتے رہنا۔ تبلیغی لٹیرے، اس مبارک کام کی تباہی اور بربادی ان مالدار لوگوں سے ہوگی جو سیدھے سادے ساتھیوں کو نصرت کے نام پر مالی امداد کریں گے اور سفر خرچ دے کر ملکوں کے سفر کروائیں گے، اور وقت آنے پر ان مخلص ساتھیوں کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر وہ لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے تو اپنے دیے گئے مال کا احسان جتا کر بلیک میل کریں گے اور بدنام کریں گے۔ اللہ ایسے مالداروں کے مالوں کو ہلاک اور برباد کرے۔ یاد رکھیں، غربت، بھوک، پیاس، زہد اور تقوی والا سہروزہ بہتر ہے اس 4 مہینے کے سفر سے جو اوروں کی خیرات پر کیا جائے۔ مال فتنے کا دروازہ کھلواتا ہے، تنگ دستی والی دعوت قدموں کے قلوب کو ہدایت کی طرف پلٹ دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ بے بسی اور بے کسی والی تھی۔ فائدہ، بھساول سے لے کر جامنیر نمبائیتی اور پاچورا سے لے کر کنڑ کے کنج کھیڑا تک کئی مہینوں تک کا پیدل سفر ہوا۔ اوسطاً چلے کا خرچہ 40-50 روپے ہوتا تھا۔ نصرتیں نہیں تھی، فقر و فاقہ اور جفا کشی کے بل پہ سفر ہوتا تھا۔ تڑوی پٹھان قوم کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد لوگ دوبارہ دین میں لوٹ آئے۔ اس ساری پٹری پر مدارس، مساجد اور داعیوں کی کثرت ملے گی، اور جہاں جہاں عیش و عشرت کے ساتھ وقت لگایا گیا وہاں ظلمت ہی ظلمت پھیلی۔ میوات اور مہاراشٹر، مدھیہ پردیش کے غریب داعیوں سے ہدایتی پھیلی، اور انڈیا کے گجرات اور رائے اور بنگلور کے رئیسوں کے مال نے فتنے خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کو وجود بخشا۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔